هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. اوپر کی آج کی آیتوں کے اندر اسی مباہلے کا تذکرہ ہے جس کا تذکرہ کئی دن پہلے سورہ آل عمران کی تفسیر جب شروع ہوئی تھی اس کا تذکرہ آپ حضرات کے ذکر کیا گیا تھا کہ نجران کا وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت ساری بحث و مباحث ثابت ہوا. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے سے توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان پر بہت ساری باتیں ان کے سامنے رکھی، لیکن وہ کٹ حجتی پائے تو آخر میں یہ بات طے ہوئی کہ مباہلہ ہو کہ ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے آپ کو لے کر میدان میں پہنچے اور تم اپنی ذات کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی مستورات کو لے کر ایک میدان میں پہنچے اور پھر وہاں مبارک کریں فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. وہاں جا کر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر لعنت. یہ مباہلے کی شکل تھی. حضور کے زمانے میں یہ نجران وفد کے ساتھ یہ مباہلہ طے ہوا تھا، لیکن یہ بات آپ حضرات کی میں ملائی جا چکی ہے کہ وہ بھی خوب اچھی طرح سے واقف تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ نبی برحق ہیں. وہ علامتیں اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے اور حضور کے اندر وہ ساری علامتوں کو جانتے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام برحق ہیں. اور وہ بھی یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے مباہلہ حضرت محمد رسول اللہ سے کر لیا تو نہ ہم باقی رہیں گے، نہ ہی نجران کا وہ علاقہ محفوظ رہے گا، سب تباہ و برباد ہو جائے گا. اور اس کی اطلاع حضور نے میں بعد میں دی کہ اگر یہ مباہلہ کرتے تو تباہ و برباد و ہلاک ہو جاتے. میرے ہاتھ کو مباہلہ تو نہیں کیے، لیکن ایک درمیان شکل صورت حضرت محمد رسول اللہ سے تشریف کے بعد انہوں نے نکالی. اور وہ نکالی کیا ہے تو حضور نے پیشکش کی یا تو یہ کہ تم ایمان کو قبول کرو، یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا جزیہ دینے کو بھی تیار نہیں ہے تو میدان میں آ جاؤ قتال کے لیے. یہ تین شکلیں تھیں. تو ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی کیا وجوہات تھی وہ ساری چیزیں آپ حضرت کے سامنے. دنیا کی محبت، دنیا کے مال کی محبت، عہدے اور کرسیوں کی محبت ہمیشہ بات کے قبول کرنے سے آڑے بنتی ہے. اور اللہ ہماری تمہاری سب کی حفاظت کرے. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی یہ دنیا کی محبت نے ان کے لیے رکاوٹ کا سامان مہیا کیا. تو تین باتیں ان کے سامنے رکھی گئی تھی، یا تو ایمان قبول کرو، یا جزیہ دو، یا پھر میدان میں آ جاؤ. تو انہوں نے جزیہ کو اختیار کیا. یا رسول اللہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہے. اس پر حضور کی طرف سے ان کے لیے کیا کیا سہولتیں ہوں گی وہ تحریری طور پر وہ سارا پروگرام طے ہوا کہ ان کی جان مال کی محفوظ رہیں گے، ان کی عبادت خانے محفوظ رہیں گے، ان کی زمین و جائیداد میں نے کبھی بھی شکی جائے گی. یہ ساری چیزیں وہ صلح کے اندر طے ہوئی. تو یہ مباہلہ تھا. تو علماء نے یہ بات لکھی ہے
بنیان کی شکل بھی عینی مبالغے کی شکل ہے، مبالغے کی شکل ہے، تو نیان بھی آج ہے اور مبالغہ بھی آج ہے۔ لیکن فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ مبالغہ دونوں طرف سے کر لینے کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو جھوٹا ہو اس کے اوپر فوری طور پر عذاب آ جائے، یہ ضروری نہیں۔ لیکن وفد نجران اگر مبالغہ کر لیتا تو فوراً حضور نے اس کی اطلاع دی تھی کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن آج جو ہے اور قیامت تک ایسا ہونا ضروری نہیں کہ مبالغے کے بعد جو غلط آدمی ہے، جو جھوٹا آدمی ہے، جس کی سوچ غلط ہے، اس پر خدا کا عذاب فوراً آ ہی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ البتہ اتنی بات ہوگی مبالغے کے بعد کٹ حجت ہی ختم ہو جائے گی، حجت بازی ختم ہو جائے گی، مبالغے کے ذریعے سے اتنا کام ہو جائے گا۔ رکوع کے شروع کی آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آپ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے کہ آئیے ایک ایسے کلمے کی طرف کہ تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اس پر ہم متفق ہو جائیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ جتنے بھی آج دنیا میں ہیں مذاہب کے ماننے والے، وہ سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، نیچے آ کر گڑبڑ کر لیتے ہیں اور غلط ملت کر لیتے ہیں۔ اوپر سب یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پرمیشور ایک ہے، گاڈ ایک ہے، اللہ ایک ہے، سب سے بڑا دیو ایک ہے، یہ سب کہتے ہیں، نیچے آ کر پھر یہ گڑبڑ کر لیتے ہیں۔ تو اہل کتاب بھی جو ہے وہ توحید اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا گیا تھا، تو اس کلمے کی طرف اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات کے ذریعے سے بلایا، اور پھر یہ بات بتائی کہ دیکھو توحید خالص کے اندر تین چیزیں، توحید خالص کے اندر تین چیزیں ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تینوں چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کی عبادت ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ توحید خالص کے اندر یہ چیز ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ نمبر دو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یہ توحید خالص ہے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کر لینے سے کام نہیں بنے گا، ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت کرنے والے عابد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس مسئلے میں آ کر آج ہم مسلمانوں میں 19-20 ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات میں اور صفات میں اللہ کے جو اختیارات ہیں، ان اختیارات کو کسی اور کے حوالے ہم مانتے ہیں کہ رزق کا دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن فلاں جگہ سے بھی رزق ملتا ہے، اولاد کا دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن فلاں کے اختیارات میں اولاد کا دینا نہ دینا، لڑکے کا دینا لڑکی کا دینا، صحت کا دینا، تندرستی کا دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم کسی نہ کسی ہستی کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اللہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اختیارات بھی اللہ ہی کے ہیں۔ نہ خالق کوئی دوسرا ہے، نہ کسی چیز کا اختیار اللہ نے کسی اور کے سپرد کیا ہے، اور نہ ہی کوئی چیز کسی کے ملکیت میں اللہ نے دی ہے۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، اور سارے دنیا کے اندر سارے کام کے اختیارات اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ تو توحید صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کا نام صرف اس کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن کریم وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، تم آپس میں کسی انسان کو رب نہ بنائیں، انسان ہی کسی کو رب نہ بنائیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہود اور نصارہ یہ کرتے تھے، اپنے احبار اور رہبان کو اس کا اختیار مانتے تھے کہ
کو رب بنانے کے قائم مقام ہے۔ تو جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اللہ ہی اس کو حلال کریں گے، اللہ ہی اس کو حرام کریں گے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اللہ ہی کے حرام کرنے سے وہ حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اسے حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان کسی ہستی کو یہ سمجھتا ہے، کسی ہستی کے بارے میں سمجھتا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ کرنے کو کہا ہے ہم کریں گے چاہے وہ کچھ بھی ہو، تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ اگر وہ پیر و مرشد نے قرآن و حدیث کے خلاف کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے تمہارے لیے اور حالانکہ شریعت میں وہ حرام ہے، تو یہ پیر و مرشد کو پیر و مرشد تم نہیں بنا رہے بلکہ تم خدا بنا رہے ہو، تم خدا بنا رہے ہو۔ اس لیے کہ یہ اختیار تو صرف اللہ کو ہے کہ حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ تعظیمی سجدے بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امتیں جو آئی دنیا میں تعظیمی سجدے ان کے جائز تھے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار دیا گیا۔ تعظیمی سجدہ تو تعظیمی سجدہ ہے، ہماری شریعت کے اندر جھک کر سلام کرنا بھی حرام ہے، جھک کر سلام کرنا بھی حرام ہے۔ یہ شریعت محمدیہ کا قانون ہے۔ لیکن اگر آج کے پیر و مرشد کسی کو یہ کہتے ہیں کہ تم سجدہ کرو، قدم بوسی کرو، نام الگ الگ دیتے رہتے ہیں اور ان کے قدموں پر وہ اپنے ماتھے کو رکھتے ہیں اور بڑے شوق کے ساتھ رکھتے ہیں اور بڑے اس کو ایک عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، تو یہ صرف اس کو پیر و مرشد بنانا نہیں ہے، در حقیقت یہ پیر و مرشد بنانا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو خدا تسلیم کر لیا۔ یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ تو شریعت میں تو سجدہ حرام ہے اور تم اس کو جائز سمجھ کر رہے ہو، جائز سمجھ کر رہے ہو۔ اس میں بہت ساری خرافات ہیں، بہت ساری بے دینی کی باتیں ہیں۔ تو تین چیزوں کو قرآن کریم نے اس جگہ نقل کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حلال کو حلال اللہ ہی کریں گے اور اس حلال کو حرام بھی اللہ ہی کریں گے، اور حرام کو حرام ٹھہرانے والے اللہ اور اس کے رسول ہیں، اللہ اور اس کے رسول ٹھہرائیں گے۔ اس حرام کو حلال کرنے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اگر بندہ کسی ہستی کو حلال کو حرام قرار دے رہا ہے، قرار دینے پر حلال سمجھ رہا ہے، یا حلال کو حرام اس کے قرار دینے پر حرام سمجھ رہا ہے، تو در حقیقت اس نے اس کو اپنا پیر اور مرشد نہیں، اس کو اور کچھ نہیں سمجھا بلکہ اس نے یہ سمجھا ہے کہ یہ رب کے قائم مقام کر دیا ہے۔ یہ توحید خالص کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، وہی قرآن کریم کا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ آگے کی آیت کریمہ کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہود بھی اور نصارہ بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، ہم حضرت کو اپنا تعلق دینی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں کٹ حجتی کرتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو حضرت ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ، نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر من بعد، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے کون سی کتاب؟ تورات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہ آئے، تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے انجیل۔ تو تورات ہو کیا انجیل ہو، یہ دونوں کتابیں تو اور یہ دونوں جن نبیوں پر آئے وہ بعد میں آئے ہیں، لیکن یہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور حضرت نصارہ یہ کہتے تھے کہ
عیسیٰ علیہ السلام نصارہ، حالانکہ نصرانیت حضرت عیسیٰ سے چلی، اس سے پہلے تو نصرانیت تھی نہیں، اور یہودیت حضرت موسیٰ سے چلی، اور اس سے پہلے یہودیت تو تھی نہیں، اور تم اب یہودی جو ہے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں، نصارہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، تمہارا منسوب کرنا غلط ہے۔ اسی طرح سے 10ویں پارے کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اہل ایمان مومن سمجھتے تھے، اور مومن سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا کہ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ قرآن کریم کے 10ویں پارے میں فرمایا کہ یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، یہ تو توحید پرست ہیں ہی نہیں ہے، یہ توحید پرست کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ تو یہ کہ اللہ کے ماننے والے کیسے ہو گئے جبکہ وہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں؟ یہودی اور نصارہ یہ دونوں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے آخرت کے سلسلے میں یہودوں کا نصارہ یہ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ ہے کہ میدان محشر کے اندر اجساد کے ساتھ روحیں اکٹھا نہیں ہوں گی، بلکہ روحیں اکٹھا ہوں گے، جسم اکٹھا نہیں ہوں گے۔ میدان محشر میں جو انسان اکٹھا ہوں گے وہ جسموں کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ اکٹھا ہوں گے۔ وہ ان کا تصور، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ نہیں۔ ہمارا اور آپ کا امت محمدیہ کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں جسم بھی دے گا اور اس میں جسم میں روح بھی ہوگی، اپنے جسموں اور روحوں کے ساتھ ہم میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے۔ لیکن ان یہود و نصارہ کا کہنا یہ ہے کہ روحیں جمع ہوں گی، روحیں جمع ہوں گی۔ پھر ان یہودیوں اور نصارہ کا نظریہ اور عقیدہ جنت اور جہنم کے بارے میں یہ ہے کہ جو روح خوش ہوگی وہ جنت ہے، اور جو روح غمگین ہوگی وہ جہنم ہے۔ یعنی الگ سے کوئی جگہ، جنت کی کوئی جگہ یا جہنم کی کوئی جگہ وہ مانتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو روح خوش ہے وہ خوش ہونا ہی وہ جنت ہے، اور جو روح مغموم ہے، غم میں مبتلا ہے، وہ غم میں رہنا ہی وہ جہنم ہے۔ وہ ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کے متعلق کہا فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں انتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ کیا تم لوگ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جھگڑتے اس چیز کے بارے میں کہ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے بارے میں کوئی علم؟ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم، اور اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کجیوں سے پاک تھے اور مسلمان تھے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہیں تھے۔ حضور کے زمانے میں جو مشرک تھے وہ بھی اپنا رشتہ حضرت ابراہیم سے جوڑتے تھے، عیسائی بھی اپنا رشتہ حضرت ابراہیم سے جوڑتے تھے، عیسائی بھی یہودی بھی اپنا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ تو قرآن کریم نے آیے فرمایا ان اول الناس، حضرت ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں ابراہیم للذین اتبعوا، جو ان کے زمانے میں ان کی اتباع کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جن مسلمان انسانوں نے حضرت ابراہیم کا اتباع کیا وہ حضرت ابراہیم سے زیادہ قریب ہے۔ اور کون؟ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ حضرت محمد رسول اللہ نبی ہیں، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے حضرت محمد رسول اللہ پر، بس وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب ہیں۔ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم تھی جس کی تعلیم آج یہودی دیتے ہیں، نہ عیسائیوں کی تعلیم، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہوتی جو آج عیسائی پھیلاتے ہیں۔ یہ نہ عیسائی حضرت ابراہیم سے قریب ہیں، نہ یہودی حضرت ابراہیم سے قریب ہیں، نہ یہ آج کے زمانے کے اور حضور کے زمانے کے یہ کافر اور مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب ہیں۔
بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت ابراہیم کی اتباع کر رہے تھے، اور حضرت محمد رسول اللہ کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت محمد رسول اللہ کا اتباع کرنے والے ایمان والے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب ہیں۔ ہم سب جو ہے ملت ابراہیمی پر ہیں، اللہ ہم سب کو موت تک ملت ابراہیمی پر اور صحیح نظریے اور صحیح عقیدوں کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔